السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 19واں جمعہ ہے۔ پچھلے سے پہلے جمعہ کو، اس لیے کہ پچھلے جمعہ کو میں ملیشیا میں تھا تو پچھلے جمعہ کا ہمارا سیرت کا بیان نہیں ہو سکا۔ آخری کا جو جمعہ تھا 18واں جمعہ، اس کے آخر میں نے یہ بتایا تھا کہ خیبر میں مسلمانوں کو اللہ نے جو فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ میں 10 سال کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تو وہ جو امن و امان کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کا استعمال کیا دنیا کے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھنے میں۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کا خط جن جن بادشاہوں کے پاس پہنچا، انہوں نے اللہ کے نبی کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا، تو آج 1450 سال بعد بھی ان ملکوں کو اللہ نے باقی رکھا، سلامت رکھا۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یمن کا بادشاہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، یمن اسی طریقے سے جتنا بڑا تھا آج بھی اتنا ہی ہے، اور اس ملک کو اللہ نے بکھرنے سے بچا لیا۔ عمان کا بادشاہ یمن کے بازو میں، اس زمانے میں وہ بھی ایک الگ ملک تھا، آج 1450 سال کے بعد میں بھی الگ ملک ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ بحرین، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا جتنا بڑا پونا شہر ہے میں سمجھتا یہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، اور آج 1450 سال بعد بھی، اس لیے کہ وہاں کے بادشاہ نے بھی اللہ کے نبی کے خط کو کیا کیا تھا بھائی؟ سر آنکھوں سے لگایا تھا۔ تو دنیا کے جن جن ملکوں کے بادشاہوں نے اللہ کے نبی کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا، اللہ نے آج 1450 سال کے بعد بھی ان ملکوں کو باقی رکھا، صحیح رکھا، سلامت رکھا۔ ایران کے بادشاہ نے اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے ایران کے بادشاہ نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے فرمائے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، ایران کے بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کو قتل کر دیا اور خود جو ہے گدی کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو اللہ نے اس کی بھی حکومت کو باقی نہیں رکھا، بلکہ وہ حکومت بھی کس کے قبضے میں آ گئی بھائی؟ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اللہ نے وہ ملک کا بادشاہ بھی پھر مسلمانوں کو بنا دیا۔ اب دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے بعد، چونکہ پچھلے سال جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، اب اس کو 1 سال پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ وعدہ کیا گیا تھا اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال آنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سن 7 ہجری شوال کے مہینے میں کہ اگلے مہینے عمرے کے لیے جانا ہے، اور جس طریقے سے مشرکین مکہ سے وعدہ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اسی طریقے سے کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں رہے گا، ایک ایک تلوار رہے گی، احرام رہے گا اور قربانی کا جانور رہے گا۔ ذی القعدہ سن 7 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب راستے میں جو بھی ملتے گئے وہ اللہ کے نبی کے قافلے میں شامل ہوتے گئے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ مشرکین مکہ حرم شریف کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے اوپر تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے کہ تم کس طریقے سے عمرہ کرتے ہو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان مشرکین مکہ کو اپنی طاقت بتاؤ، اور احرام کا جو کپڑا ہے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کی بغل میں سے نکالو اور اپنا جو کاندھا ہے اس کو کھلا رکھو۔ اسی لیے ہم بھی جو احرام باندھتے ہیں، اگر اس احرام کے بعد میں سعی ہے تو اس احرام میں کاندھے کو کیا رکھا جاتا ہے بھائی؟ اس کو اضطباء کہتے ہیں۔ اور شروع کے جو 3 چکر ہے آپ نے فرمایا سینہ تان کر اور پیر کے پنجوں کے بل پہ کھڑے رہ کر مشرکین مکہ کو ایسے دکھاؤ جیسے کہ تمہارے دل میں ان کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی جو طواف ہے، وہ طواف کے جو 3 چکر ہے اس کو رمل کہتے ہیں، اس کے اندر اپنا سینہ تان کر اور اکڑ کر جو ہے 3 طواف کرنا، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھو یہ سب چیزیں۔ اللہ کے نبی نے جب اس طریقے سے حکم دیا اور صحابہ اکرام نے اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کیا تو مشرکین چاروں طرف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی حضرت میمونہ کے ساتھ میں نکاح کیا، اور اس نکاح کا جو ولیمہ تھا آپ نے سوچا کہ مکہ میں کریں گے، لیکن آپ کو 3 دن پورے ہو چکے تھے۔ حضرت سہیل جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں آپ کو معاہدے کے تحت میں صرف 3 دن مکے میں رکنے کی اجازت ہے، آپ کے 3 دن پورے ہو گئے، اب آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے مکہ میں کل ہی نکاح کیا ہوں، آج میرا ولیمہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ولیمے کی دعوت کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کی دعوت نہیں چاہیے، 3 دن ہو چکے ہیں، بس آپ اپنا معاہدہ پورا کیجئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر 3 دن پورے ہو گئے، صحابہ کو فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا اور حدود حرم سے باہر چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ فرمایا۔ پھر وہاں پہ سارے صحابہ نے ولیمہ کھایا، اور اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام فرمایا، حدود حرم سے باہر نکل کے مدینہ واپس آ گئے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ واپس آ گئے تو اللہ کے نبی کے یہ جو 3 دن کا سفر تھا، مکے کے اندر اس کے جو اثرات پڑے، مکے میں وہ کٹر اور شدت پسند لوگ مشرکین مکہ میں سے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ایمان اور اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے اب مسلمان ہونے کے بعد ان کی زندگیاں کیسے بدل چکی ہے، ان کے زندگیوں میں کیسے صفات آ گئی ہے، ان کے زندگیوں میں کیسے نرمی آ گئی ہے، ان کے زندگیوں میں کیسے محبت آ گئی ہے، تو ہم نے بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمرو ابن عاص یہ وہ ہے جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو حبشہ میں لانے کے لیے اگر کوئی گئے تو وہ کون گئے تھے بھائی؟ عمرو ابن عاص۔ انہوں نے کہا اب تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ عثمان ابن طلحہ
یہ وہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس میں ہیں، مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے دو اور 2 رکعت بیت اللہ کے اندر پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا عثمان، اس دن تیرا کیا حال ہوگا؟ جہاں تو کھڑا ہے میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پہ تو کھڑا رہے گا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، وہ دن عربوں کی ذلت کا دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور تیسرے حضرت خالد ابن ولید کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا جتنا بھی نقصان ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ حضرت خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے، مشرکین کے لشکر کے 100 گھڑ سواروں کو 1 میل کا چکر مار کے آپ لے کر آئے اور ایسا مسلمانوں کو گھیرا کہ مسلمانوں کو سدھرنے نہیں لگا ہم کدھر جائے، تو مسلمانوں نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت خالد ابن ولید، تینوں عمرو ابن عاص، عثمان ابن طلحہ اور خالد ابن ولید تینوں دوست تھے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ مسلمان جب سے عمرہ کر کے گئے ہیں میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تینوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ اب تینوں نکلے مدینہ کے لیے۔ جیسے ہی مدینہ میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو دیکھا، آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، بہت بڑی مبارکبادی ہے تمہارے لیے کہ تم چل کر جنت کے راستے پہ آ گئے۔ تینوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو ابن عاص، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ پڑھو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عمرو ابن عاص نے اپنا ہاتھ واپس پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا عمرو ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں گارنٹی چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے سے پہلے میں نے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو، اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اور حج سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ مسلمان ہونے والا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہجرت کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور حاجی ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمرو، یہ تینوں چیزیں اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے سیرت کے بیان میں بیان کرنے کا۔ جو حضرت عمرو نے اپنی کارگزاری سنائی، بہرحال وہ مسلمان ہو گئے، تینوں مسلمان ہو گئے۔ اور تینوں کے مسلمان ہونے کے بعد صحابہ اکرام میں ایک جوش، ایک جذبہ، ایک محبت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ یہ تینوں بھی مکہ کے ریڑھ کی ہڈی جیسے سمجھے جاتے تھے، بڑے صحابہ بعد میں یہ بنے۔ اللہ نے دین کا بڑا بڑا کام ان سے لیا، جیسے ان کے نام تھے اور اسلام میں آنے سے پہلے کام تھے، اللہ نے بعد میں دین کے لیے ویسا کام لیا۔ معمولی لوگ نہیں، سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اب یہ لوگ مدینہ میں رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غسان کا جو بادشاہ ہے، آپ نے اس کو بھی ایک خط بھیجا تھا، اس نے آپ کے جو قاصد تھے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ مدینہ کے اندر یہ اطلاع پہنچی، صحابہ اکرام پریشان ہوئے، اے اللہ کے نبی قاصد کو قتل کر دیا۔ اب چونکہ میرے محترم دوستو اسلام جو ہے نا وہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ پورے عرب میں اب کسی کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی وہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکے۔ اور یہ جو غسان کا علاقہ تھا یہ ملک شام کا علاقہ تھا جو پورا کا پورا یہودیوں اور عیسائیوں کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین میں تو ہمت رہی نہیں، اور مشرکین سے معاہدہ چل رہا ہے، اس لیے عیسائیوں نے ہمت کی۔
روم کے بادشاہ نے 1,00,000 کی فوج بھیجی، کہا کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا، 3,000 صحابہ کا۔ اور وہ جو 3,000 صحابہ کا لشکر تھا، اس کو چھوڑنے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تک پہنچے، اور آپ نے فرمایا اس لشکر کے اندر حضرت زید ابن حارثہ جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے وہ امیر رہیں گے۔ فرمایا جب زید شہید ہو جائے اس کے بعد حضرت جعفر جو اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے، فرمایا کہ وہ امیر رہیں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو انصار مدینہ میں سے تھے، یہ 2 مہاجر تھے اور یہ انصار مدینہ میں سے، فرمایا اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ لشکر کے امیر رہیں گے۔ فرمایا کہ اگر یہ تینوں بھی شہید ہو جائے اس کے بعد مسلمان مشورے سے کسی ایک کو اپنا ذمہ دار اور امیر بنا لے۔ ایک یہودی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن رہا تھا، اس نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہارے نبی کا امتحان کا وقت آ گیا، اگر تمہارے یہ نبی سچے ہیں تو یہ تینوں تو شہید ہونا ہی ہونا ہے، اگر سچے ہیں نا تو یہ تینوں شہید ہوں گے۔ یہیں پہ اب تمہارے نبی کا امتحان ہے، وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے ان کی بات کے اندر جو ہے سچائی ہے یا نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا، بولے بھائی تیرے کو کیسے کیا معلوم؟ اس نے کہا مجھے اس لیے معلوم ہے، اس لیے کہ پہلے نبیوں میں جب بھی کوئی نبی اپنی امت سے اس طریقے کا کلام کرتا تھا اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اب یہ شہید ہونے والے ہیں۔ بہرحال وہ جو لشکر تھا وہ موتا کی طرف نکلا، وہ علاقے کو موتا یا موتا عربی کے اندر کہتے ہیں، جنگ موتا۔ اب وہ بالکل ملک شام کے بارڈر کا علاقہ، یہ 3,000 کا لشکر پہنچا وہاں پر۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا ہم تو 3,000 ہے، اور روم کے بادشاہ نے مقابلے کے لیے کتنے کا لشکر بھیجا ہے بھائی؟ 1,00,000 کا لشکر بھیجا ہے، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000 ہے۔ بولے ہم 3,000 1,00,000 کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ مشورہ ہوا، مشورہ کرو کیا کریں گے۔ اب چونکہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی مسلمان ہوئے جو میں نے واقعہ بتایا، اور اسی وقت میں یہ لشکر بھیجنے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ میں کر دیا۔ وہ ایکسپرٹ تھے، جنگ کے لائن کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے۔ اب لشکر کے جو امیر تھے حضرت زید ابن حارثہ، انہوں نے کہا بھائی بولو کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا ہے، مدینے کو واپس جانا ہے، اللہ کے نبی کو اطلاع بھیجنا ہے کہ ہماری مدد کے لیے اور لشکر بھیجو، کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگو اس سے پہلے بھی تم نے اسلام کے خاطر بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، میں تم سے سوال کرتا ہوں اب تک جو مقابلے تم نے کیے وہ قلت اور اکثریت کی بنیاد پر کیے یا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کیے؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو کبھی بھی قلت اور کثرت کی بنیاد پر کوئی لڑائی نہیں لڑی، بدر میں بھی تھے تو 313 لشکر وہاں پہ 1,000 کا پھر بھی مقابلہ کیا، احد میں بھی کم تھے، خندق میں تو چاروں طرف سے گھیرے گئے، ہمارے یہاں تو قلت اور کثرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم تو لڑے ہیں صرف اور صرف کس کی نسبت پر بھائی؟ اللہ کے دین کی نسبت پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا جب اللہ کے دین کی نسبت پر لڑے ہو تو یہ مشورہ کائے کے لیے ہے؟ آگے بڑھو اور مقابلہ کرو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو تم کو ملنا ہی ملنا ہے، یاد رکھو۔ یہ 3,000 کے لشکر نے
1,00,000 کا اگر مقابلہ کر دیا اور کامیابی مل گئی، یہ تمہاری کامیابی نہیں ہوں گی، یہ کس کی کامیابی ہوں گی؟ اللہ کے دین کی کامیابی ہوں گی، یاد رکھو۔ اور اگر مر گئے، مشرکین کو، جو عیسائیوں کا لشکر تھا سامنے، ان کو کامیابی مل گئی، انہوں نے تمہاری گردنیں بھی کاٹ دی، تب بھی تم لاس میں اور نقصان میں نہیں ہو، اس کے بعد بھی تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ تمہارا مرنا وہ سادی موت نہیں ہے۔ کائی کی موت ہے بھائی؟ وہ شہادت کی موت ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی تم قلت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑے ہو، تم لڑے ہو تو اللہ کے اس دین کے لیے لڑے ہو جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اور یاد رکھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تمہارے لیے، اگر جیت گئے تو اسلام کی کامیابی ہوں گی، اسلام کو غلبہ ہوگا، اور اگر مر گئے تو بھی تم ناکام نہیں ہوئے، اللہ تم کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جذبات تھے، یہ صحابہ اکرام کے، یہ جذبات۔ آج جو میں اور آپ اے سی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیان بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹیوب لائٹ بھی جل رہی ہے، اطمینان کا ماحول ہے، لیکن یاد رکھو صحابہ کی وہ جو قربانیاں تھی نا، ہم رتی برابر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ امن و امان، یہ سکون و اطمینان، یہ کس کی برکت سے ہے بھائی؟ بولو نا۔ صحابہ کی قربانیوں کا، یہ وہ صحابہ کی قربانیاں ہیں جس کا طفیل ہے یہ، جو آج مسلمان سکون اور اطمینان کا سانس لے رہا ہے، یہ قربانیاں دی صحابہ نے۔ 3,000 ہونے کے باوجود کتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیا؟ 1,00,000 کے لشکر سے بھیڑ گئے وہ پورے لشکر کے ساتھ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ پورا جو مینجمنٹ تھا انہی کے ہاتھ میں، انہوں نے میمنہ، میسرہ، ادھر ادھر دونوں طرف سے الگ الگ فوجیں لگائی، اور اس کے بعد جو مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور جو لڑتے رہے ان کے ساتھ میں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کسی نے حضرت جعفر کو آواز دی، جعفر، حضرت زید شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت جعفر آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈا اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ جھنڈا ان کے سیدھے ہاتھ میں ہے، تو ایک نے تلوار سے وار کیا اور حضرت جعفر کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے فوراً جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے جب بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو اس نے آپ کے اوپر پھر تیر سے حملہ کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، اس کے بعد بھی اسلام کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ بڑے آدمی تھے، معمولی انسان نہیں تھے، مدینہ کے بڑے کروڑ پتیوں میں شمار ہوتے تھے، بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس، کئی بیویاں تھیں ان کی، محل تھے ان کے، یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، یہ کئی غلام، کئی باندیاں تھیں ان کے پاس۔ لیکن میرے محترم دوستو، صحابہ اکرام کے بیچ میں ڈسکریمنیشن نہیں تھا، بھید بھاؤ نہیں تھا کہ غریب ہے تو وہ لڑیں گا، امیر ہے تو وہ پیچھے رہیں گا۔ وہاں تو صحابہ، سارے صحابہ ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ہی صف کے اندر، نہ وہاں غریب تھا اور نہ کوئی امیر تھا، وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، سب ایک ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، آپ سوچو 3 دن ہو چکے تھے، پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، ایک لقمہ بھی نہیں۔ ان کا چچا زاد بھائی تھوڑا سا گوشت بھن کے لے کر آیا اور کہا کہ کچھ کھا لو، تم جھک چکے ہو کمزوری کی وجہ سے، لڑنا ہے اس کے لیے طاقت لگے گی، بدن میں طاقت نہیں رہے گی، مقابلہ کیسے کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گوشت کھانے لگے۔ کھاتے کھاتے کسی نے پھر آواز دی، کہا کہ عبداللہ، زید بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، آؤ آ کے یہ جھنڈا اٹھاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر یہ دونوں شہید ہو گئے تو کس کو امیر بنایا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو۔
اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ میرے محترم دوستو سوچو، ہمارے آج کے زمانے کے مسلمان کا حال یہ ہے، اس کو اگر چائے ٹائم پر نہیں ملے تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا، اس کے اپنے دنیا کے تقاضے وقت پہ پورے نہیں ہوئے، جس کو بیڑی سگریٹ اور گٹکے تمباکو کی عادت ہے، اگر وہ اس کو ٹائم پر نہیں ملے تو وہ اپنے کام پہ نہیں جاتا یا اپنے کام پہ نہیں لگتا۔ اور یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کتنے دن کا فاقہ تھا؟ 3 دن کا، 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، 3 دن کے بعد کچھ کھانے کو ملا تو وہ کھا رہے تھے، اور اسی درمیان میں پیچھے سے آواز آئی، اب آگے بڑھنا چاہ رہے تو دل روک رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے اچھے طریقے سے کھا لے پی لے۔ اب دیکھو خود کی تشکیل کر رہے ہیں، خود کو سمجھا رہے ہیں۔ کہا کہ اے دل، کس چیز کی محبت تجھے اللہ کے راستے میں لڑنے سے روک رہی ہے؟ مدینہ میں تیرے بڑے بڑے باغات ہیں، ان کا خیال اگر تجھے روک رہا ہے تو اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں وہ سارے باغات تیرے راستے میں صدقہ ہے۔ اے دل، کون سی چیز راستے میں مانے بن رہی ہے؟ بیویوں کی محبت؟ تو میں تجھے گواہ رکھتا ہوں، میں اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اے دل، اگر باندیوں کا خیال، غلاموں کا خیال تجھے روک رہا ہے، ان سب کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ اور کچھ ہے تیرے پاس مال دولت، اس کو بھی میں نے صدقہ کر دیا۔ اے دل، تو چاہے خوشی سے اتر یا زبردستی اتر، آج تو تجھے اس میدان میں اترنا ہی اترنا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو۔ اور ہمارا حال یہ ہے، اگر اللہ کے راستے میں کوئی ہمارے پاس تشکیل کے لیے آئے اور دکان میں ایک آدھا نوکر کم رہے تو ہم بولتے نہیں بھائی، ہمارے پاس میں 5 آدمی تھے، ایک گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے ابھی کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور وہاں پہ خود کی تشکیل، اچھا جانا بھی ہے تو 3 دن چلے 4 مہینے کے لیے نہیں جانا ہے کہ بھائی 3 دن چلے 4 مہینے گئے بھی تو اس کے بعد واپس آنے کی کیا ہے؟ گارنٹی ہے؟ یہاں پہ کوئی گارنٹی ہے کیا؟ گئے تو گئے، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 3 دن کا فاقہ، خود کی تشکیل کر کے، بدن میں طاقت نہیں ہے، اسی حالت کے اندر گھس گئے دشمنوں کے میدان میں، اور ایسا بے جگری کے ساتھ میں لڑے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دیکھو وہ جو یہودی نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا یہودی نے؟ اگر تمہارے نبی سچے ہیں تو یہ تینوں بھی کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے۔ اور تینوں بھی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اب اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم یہ ہو گیا کہ حضرت خالد ابن ولید، وہ ابھی مسلمان ہوئے اور اس لشکر کے اندر ساتھ میں تھے۔ اب لشکر بھی معمولی نہیں ہے، سامنے کتنے کا لشکر تھا؟ 1 لاکھ کا لشکر تھا، اور یہ بیچارے 3000 صحابہ۔ حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، اٹھایا اور کہا لوگو کسی کو اپنا امیر بنا لو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایک طرف سے آواز آئی کہ اب تم ہی ہمارے امیر ہو، اب تمہارے ہی ہاتھ میں جھنڈا رہنے دو۔ تو دوسری طرف سے کہا کہ ہم کو بھی یہ بات منظور ہے۔ جیسے ہی ذمہ داری حضرت خالد ابن ولید، وہ تو حضرت خالد ابن ولید تھے، ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے وہ جنگ کے، انہوں نے صحابہ کو پھیلا دیا میسرہ اور میمنہ کے اندر، اور اس طریقے سے وہ 1 لاکھ کے لشکر میں گھسا دیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ لشکر منہ پھیر کے اپنے منزلوں کی طرف بھاگ گیا۔ سوچو میرے محترم دوستو، کیسا جذبہ ہوگا ایمانی صحابہ کا کہ 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ کے دانت کھٹے کر دیے۔ جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں۔ ملک شام میں سمجھتا ہوں مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے آواز دی، اے میرے صحابہ،
تو صحابہ متوجہ ہوئے، بازار کے بھی، گلی کے بھی، محلے کے بھی، گھر کے بھی، سارے صحابہ آ گئے. اے میرے صحابہ، میں تم کو جنگ موتا کا حال بتانا چاہتا ہوں. زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد فرمایا جعفر کا سیدھا ہاتھ شہید کیا گیا، پھر بایاں ہاتھ، اور جعفر بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا میرے صحابہ، جعفر کے جو 2 ہاتھ شہید ہو گئے تھے، اللہ نے ان ہاتھوں کی جگہ پر جعفر کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، جس سے وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. پھر فرمایا میرے صحابہ، عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، لیکن اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید نے لشکر کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد ابن ولید کے ہاتھ پر دشمنوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور اسلامی لشکر کو اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرما دی. سارے صحابہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا. پورے مسجد نبوی میں آپ کے تکبیر کا آواز گونجنے لگا. وہ یہودی جو تھا جس نے کہا تھا کہ تمہارے نبی کا امتحان ہے، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا. لیکن میرے محترم دوستو، غور کرنے کی بات ہے، لڑائی کتنے کلومیٹر کے دوری پہ ہو رہی ہے؟ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کو پورے لڑائی کا حال بتا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو فتح مکہ کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان ہوگا. آپ تمام سے درخواست ہے وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں. پہلے درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اب جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں.